دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں ایک دوسرے کی الائنس میں ہیں، بظاہر بالکل نارمل دکھائی دیتی ہے۔ دونوں جماعتیں حکومت کا حصہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کڑی ہے، اور ابھی تک کوئی ایک بڑا کانفلکٹ سامنے نہیں آیا جس سے لگے کہ ان کا اتحاد خطرے میں ہے۔ لیکن حقیقت میں ان دونوں جماعتوں کے سامنے آنے والے دنوں میں ایک انتہائی مشکل چوائس کڑی ہونے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس دو راستے ہیں اور دونوں خطرناک ہے۔ ایک طرف گھاٹی ہے تو دوسری طرف موت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک بات بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ دونوں جماعتوں کی اصل سٹرینتھ کہاں ہے۔ پیپلز پارٹی کی طاقت کا بڑا مرکز سندھ ہے، خاص طور پر کراچی، جبکہ مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور پنجاب ہے۔ یہی دونوں جماعتوں کی اصل بیس ہے۔ لیکن اگر مقتدر حلقے واقعی نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف بڑھتے ہیں تو صورتحال مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے یقیناً ایک فریم ورک، قانون سازی اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، جسے ہم ممکنہ طور پر 28ویں ترمیم کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا پروسیس شروع ہوتا ہے تو سب سے اہم سوال یہی ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کا ساتھ دے گی؟ اب ذرا اس کے امپیکٹ کا اندازہ لگائیے۔ اگر سندھ نئے انتظامی یونٹس میں تقسیم ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا وہ سیاسی کنٹرول جس پر وہ کئی دہائیوں سے کڑی ہے کمزور ہو جائے گا۔ کراچی کو الگ سیاسی اور انتظامی حیثیت ملتی ہے تو پیپلز پارٹی کی ڈومیننس براہ راست متاثر ہوگی۔ اسی طرح اگر پنجاب کئی نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس میں تقسیم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کی وہ پولیٹیکل بیس بھی ختم ہو جائے گی جس نے اسے بار بار اقتدار تک پہنچایا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں موجود رہے گی، بلاول اور زرداری اپنی سیاست کرتے رہیں گے، لیکن ان کے پاس موجود پاور سٹرکچر، انتخابی اثر اور سیاسی لیوریج پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یعنی جس پاور اور الیکٹورل انفلوئنس پر، یعنی جس ہارٹ پاور اور الیکٹورل انفلوئنس پر یہ دونوں جماعتوں کی سیاست کڑی ہے، وہ نمایاں طور پر کم ہو سکتی ہے۔ تو پہلا راستہ کیا ہے ان کے پاس؟ اگر یہ دونوں جماعتیں 28ویں ترمیم نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے رضامند ہوتی ہے تو بظاہر وہ ایک بڑے ریفارم کا حصہ بن جائے گی، لیکن اس کی قیمت ان کی اپنی سیاسی طاقت ہوگی۔ وہ ایسے فیصلے کی حمایت کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے اپنے پولیٹیکل گڑھ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا راستہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں، ہم نئے یونٹس کی حمایت نہیں کرتے، ہم اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھیں گے، تو پھر ان کے سامنے خان کا معاملہ آ سکتا ہے۔ دونوں جماعتیں جانتی ہے کہ خان کے لیے اگر سیاسی ماحول میں تھوڑی سی بھی سپیس پیدا ہوئی، ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار ہوا یا خان کو دوبارہ پولیٹیکل ایکسیس ملا تو اس کے اثرات بہت بڑے ہوں گے۔ اور اگر خان رہا ہو کر دوبارہ میدان میں آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے الیکٹورل چیلنج مزید سخت ہو سکتا ہے۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ معاملہ صرف خان کی رہائی یا 18ویں ترمیم کا نہیں، بلکہ دونوں جماعتوں کے فیوچر پولیٹیکل سروائیول کا ہے۔ ایک طرف ایسا فیصلہ ہے جسے ان کے اپنے سیاسی مراکز
کمزور ہوں گے، اور دوسری طرف ایسا سیاسی ماحول ہے جس میں خان دوبارہ مضبوط ہو سکتے ہیں، یعنی ایک طرف کائی ہے اور دوسری طرف موت۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب جس طرح کشمیر کے الیکشن ختم ہو چکے ہیں، نئے پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ کو نظر آئے گا، اور موجودہ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ نواز شریف کی مری میں آج ہونے والی میٹنگ کو بھی اسی بڑے سیاسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر سب کچھ سٹیبل ہے، لیکن پردے کے پیچھے پالیسی ڈسکشن جاری ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے پاس حقیقتاً چوائس کتنی باقی رہ گئی ہے، کیونکہ اگر ایک راستہ اپنی طاقت چھوڑنے کا ہے تو دوسرا راستہ خان کے دوبارہ مضبوط ہونے کا ہے۔ تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے، کرے تو کرے کیا، مرے تو مرے کیسے، اور جیے تو جیے کیسے۔ آنے والے دنوں میں شاید یہی سب سے بڑا پولیٹیکل ٹیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے ہو، اور تب فیصلہ صرف حکومت کا نہیں ہوگا بلکہ ان دونوں جماعتوں کے مستقبل کا بھی ہوگا۔